وہ دل بیکار ہے جس میں اچھی نیت نہیں، وہ جسم بھی بیکار ہے جس میں طاقت نہیں، وہ دل بیکار ہے جس میں اچھی نیت نہیں، وہ جسم بیکار ہے جس میں طاقت نہیں، وہ پھول بھی بیکار ہے جس میں خوشبو نہیں، وہ چیز بھی بیکار ہے جو استعمال کے قابل نہیں، وہ بوسیدہ کپڑے بھی بیکار ہیں جو پہننے کے لائق نہیں، وہ بوسیدہ گھر بھی بیکار ہے جو رہنے کے لائق نہیں۔ حضرات محترم، پچھلے جمعے کو بھی قدر و قیمت، انسان کے احساسات، ہماری ذمہ داریاں، اسی سب چیز پر بیان ہو رہا تھا۔ ہر چیز کی ایک قدر و قیمت ہے، جب قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے تو چیز کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں، اے میرے جانثاروں، اے میرے غلاموں، مجھ سے محبت کرنے والوں، کیا تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس سے تمہاری آخرت اچھی ہو جائے؟ صحابہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ بتائیے۔ آقا فرماتے ہیں، انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا کیا ہے؟ لوتھڑا ہے، جس کو دل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ دل۔ اگرچہ یہ دل اچھا ہے تو انسان اچھا ہے، اگر یہ دل خراب ہے تو انسان خراب ہے۔ آج کی سائنس تو آج ریسرچ کر رہی ہے، 1400 سال پہلے مکے کی سرزمین پر بیٹھ کر دنیا کا سب سے بڑا نالجبل انسان، جس کو دنیا احمد مختار کے نام نامی اسم گرامی سے جانتی ہے، ارشاد فرماتے ہیں، گوشت کا لوتھڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں۔ اگر دل اچھا ہے تو انسان اچھا ہے، اور اگر دل اچھا نہیں تو انسان اچھا نہیں۔ آج کی سائنس کہتی ہے the heart is the remote control of every part of body۔ یہ جو دل ہے یہ پوری باڈی کا ریموٹ کنٹرول ہے۔ جیسا کہ آپ کے گھروں میں آپ کے ہاتھوں میں ریموٹ ہوتا ہے، نہیں کائے کا ریموٹ ہوتا ہے؟ ٹی وی کا ریموٹ ہوتا ہے، تو اس ریموٹ سے آپ پورے ٹی وی کو کنٹرول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کبھی یہ چینل تو کبھی وہ چینل، تو کبھی یہ مووی تو کبھی وہ مووی، تو کبھی فٹ بال تو کبھی کرکٹ، تو کبھی آئی پی ایل تو کبھی بی پی ایل، سب چیز کنٹرول کرتے ہیں آپ کس چیز سے؟ ریموٹ سے۔ یہ جو دل ہے یہ پوری باڈی کا کیا ہے؟ کیا ہے؟ ریموٹ کنٹرول ہے۔ اگر دل اچھا ہے تو انسان اچھا ہے، اور اگر دل اچھا نہیں تو انسان اچھا نہیں۔ اچھا، ایک بات، انسان کا جسم جب بیمار ہوتا ہے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے۔ کیسے پتہ لگ جاتا ہے؟ آپ کو کھانا اچھا نہیں لگتا، میٹھی چیز آپ کو کڑوی لگنے لگتی ہے، کڑوی چیز آپ کو اور زیادہ کڑوی لگنے لگتی ہے۔ تو انسان کا جب جسم بیمار ہوتا ہے تو انسان پتہ لگا لیتا ہے، ہاں مجھے بخار ہے، ہاں مجھے زکام ہے، ہاں مجھے سردی ہے، کھانا اچھا نہیں لگ رہا، پینا اچھا نہیں لگ رہا، چلنا اچھا نہیں لگ رہا، سونا اچھا نہیں لگ رہا۔ پتہ لگا لیا آپ نے، جسمانی بیماری ہے، ڈاکٹر نے تجویز کر دی آپ کو، ٹیبلٹ انجیکشن لگا دیا آپ کے، کیونکہ ڈاکٹر تو جسم ہی کا ماہر ہے، تو وہ جسم کے اوپر کنٹرول کرے گا۔ حضرات محترم، یہ جسمانی بیماری تھی آپ کی، آپ نے پتہ لگا لیا کہ میں بیمار ہوں، مجھے بخار ہے یا کوئی ڈیزیز ہے جس کی بنیاد پر میرا مزاج اچھا نہیں ہے، میرا ذائقہ اچھا نہیں ہے، مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا، مجھے پینا اچھا نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا جسم، ذرا زور سے بولیے، بیمار ہو چکا ہے۔
لیکن حضرات محترم اسی جسم کے اندر جو اصل حقیقی چیز ہے جس کو روح کہا جاتا ہے، جس کو سول کہا جاتا ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو کیسے پتہ لگائیں گے آپ؟ کس سے جچوائیں گے آپ؟ کون سا ڈاکٹر ہے جو روح کی تجویز کر سکے؟ کون سا حکیم ہے جو روح کی بیماری کو دور کر سکے؟ حضرات محترم یہ روح کی بیماری ذکر اللہ سے اچھی ہوتی ہے، یہ روح کی بیماری درود پاک کے نغموں سے اچھی ہوتی ہے۔ جسم بیمار ہوا تو کھانا پینا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن جب روح بیمار ہوئی تو جانتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ جب روح بیمار ہوتی ہے حضرات محترم، اس سے پہلے ایک حدیث پاک کا ترجمہ سن لیں۔ آقا فرماتے ہیں انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں، اگر دل اچھا نہیں تو انسان اچھا نہیں، اگر دل اچھا ہے تو انسان اچھا ہے۔ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، ایک گناہ، تو انسان کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا پڑتا ہے۔ جب گناہ کی کثرت کرتا چلا جاتا ہے تو انسان کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم جب دل سیاہ ہوا تو روح بیمار ہو گئی، اور جب روح بیمار ہوتی ہے انسان نیکی نہیں کرتا، جب روح بیمار ہوتی ہے انسان سچ نہیں بولتا، جب روح بیمار ہوتی ہے انسان کسی کا ادب نہیں کرتا، جب روح بیمار ہوتی ہے انسان چغلیاں کرتا ہے، جب روح بیمار ہوتی ہے تو معاشرے کے اندر گناہ پنپتے ہیں، جب روح بیمار ہوتی ہے تو پورا گھر گناہوں کا اڈا بن جاتا ہے، جب روح بیمار ہوتی ہے تو اس طریقے سے ہوتی ہے انسان ایسے کھیلتا ہے جیسے کسی بچے کی کٹی ہوئی پتنگ ہوا میں ہچکولے کھاتی ہے۔ جب معاشرہ گناہوں کے دلدل میں ہچکولے کھاتا ہو تو سمجھ لو کہ انسان کی روح بیمار ہو چکی ہے۔ حضرات محترم اس روح کو اچھا کرو، اس دل کو اچھا کرو۔ جس نے دل کو اچھا کر لیا گویا کہ اس نے اپنے خدا کو راضی کر لیا، جس نے دل کو اچھا کر لیا گویا کہ اس نے اپنے مصطفیٰ کو راضی کر لیا۔ روح اچھی ہوگی ذکر کرنے سے، روح اچھی ہوگی اخلاق بچھانے سے، روح اچھی ہوگی ادب کرنے سے، روح اچھی ہوگی شفقت بکھیرنے سے، روح اچھی ہوگی جھوٹ کو چھوڑ دینے سے، روح اچھی ہوگی گناہوں کو طلاق دے دینے سے۔ حضرات محترم اس روح پر کثرت کرو۔ آپ جسم پہ کثرت کر رہے ہیں، یہ جسم تو فانی ہے۔ کیا ہے؟ فانی ہے۔ کائے سے بنا ہے جسم؟ کائے سے؟ اتنا تو یاد رکھو، مٹی کے پتلے ہو، ذرا زور سے بول لو۔ کائے سے بنا ہے؟ مٹی سے۔ تو یہ جسم تو مٹی میں جانا ہے آپ کو۔ بھئی آپ کو مرنے کے بعد انسان کہاں دفن کرتا ہے؟ مٹی میں ہی کرتا ہے نہیں؟ تو مٹی میں آپ کو جانا ہے، مٹی سے بنے ہیں آپ، لیکن اس مٹی کے پتلے کے اندر جس چیز سے انسان زندہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ذرا غور سے بولو یار۔ روح کہتے ہیں۔ روح کی بنیاد پر انسان زندہ ہے، نہ کہ جسم کی بنیاد پر۔ اما یہ جسم تو لباس ہے روح کا۔ کیا ہے؟ ذرا غور سے بولیے، سمجھ میں آ جائے آپ کے ہر بات، تب مزہ ہے تقریر کرنے کا۔ روح کیا ہے؟ جسم کا لباس ہے، جیسا کہ آپ کے جسم کا لباس کیا ہے؟ یہ جو آپ سب پہنے ہوئے کپڑے ہیں یہ آپ کے جسم کا تو لباس ہے۔ ان کپڑوں نے آپ کے جسم کو ڈھانپ رکھا ہے، اسی طریقے سے اس جسم نے روح کو ڈھانپ رکھا ہے۔ انسان کی جو اصل حقیقت ہے، کیا اصل حقیقت، اس کو روح کہا جاتا ہے۔ اما جب آپ جنت میں جائیں گے اور جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اس جسم کے ساتھ تھوڑی اٹھائے جائیں گے، یہ جسم نہیں ہوگا۔ اللہ ایک نیا جسم دے گا، اللہ ایک نیا جسم دے گا جو ہر عیب سے پاک ہوگا، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، نہ کوئی لنگڑا، نہ کوئی لولا، نہ کوئی اندھا، سب جوان۔ جو یہاں 70 سال کی عمر میں مرتے ہیں وہ بھی قبروں سے جب اٹھیں گے تو جوانی کی حالت میں اٹھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اما کتنا بڑا کرم ہے تیرے اور میرے رب کا۔
لیکن ہم رب کی بندگی بھول گئے، ہم رب کی بندگی بھول گئے۔ اس 60 سالہ زندگی کو ہم نے اپنا مقصد حیات بنا لیا، اور وہ اخروی زندگی، اتنی ٹاپ کلاس کی زندگی، اتنی اچھی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اما یہاں تو یہاں سے لے کے وہاں تک، اور ہبلی سے لے کے بنگلور تک، اور بنگلور سے لے کے رشیا تک، اور رشیا سے لے کے کنیا کماری تک، اور بنگال کی کھاڑی تک، اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے، اس کے سر پہ تو موت کی تلوار لٹک رہی ہے۔ یا کوئی یہ انکار کر سکتا ہے کہ مجھے نہیں مرنا ہے؟ یہاں پہ کوئی ایسا انسان ہے جو یہ انکار کرے کہ مجھے نہیں مرنا ہے؟ اس کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے اس کے سر پر موت کی تلوار لٹک رہی ہے۔ اما اب تو وہ بھی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے جو یہ کہتے تھے کہ مادہ قدیم ہے، یعنی وہ یہ اقرار کرتے تھے کہ بس یہ دنیا جیسی تھی ویسی چلی آ رہی ہے اور ایسی چلتی رہے گی، لیکن آج وہ بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، نہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دنیا کو ختم ہو جانا ہے۔ تو جب اس دنیا کو ختم ہونا ہے تو حضرات محترم، ہمارا اور آپ کا اور ہر مسلمان کا یہ اعتقاد ہے کہ اس دنیا کے بعد پھر ایک نئی دنیا ہے، وہ دنیا جو اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو دے گا۔ یہاں امتحان ہے آپ کا، آپ پرکھے جا رہے ہیں۔ مولا علی مشکل کشائے دو جہاں اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہوئے تھے، سامنے سے ایک یہودی نے سوال کیا، اے علی، تمہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا علم عطا کیا ہے، تم تو بہت بڑے علم والے ہو، میں ایک سوال کرتا ہوں۔ کہا پوچھ، تیرا سوال کیا ہے؟ کہا آپ کہتے ہو کہ اللہ ہر چیز کا حافظ و ناصر ہے، کیا ہے؟ حافظ و ناصر ہے۔ گھروں پہ لکھواتے نہیں آپ، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ہر چیز کا حافظ و ناصر کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ جب اللہ آپ کا محافظ ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، تو ذرا اپنے گھر کی چھت سے نیچے کود جاؤ تاکہ میں دیکھوں کہ اللہ کس طرح حفاظت کرتا ہے۔ کہا کہ اگر تمہاری حفاظت اللہ نے کر دی تو جس دین پر تم ہو اسی دین کا کلمہ میں بھی پڑھ لوں گا۔ مولا علی مشکل کشائے دو جہاں نے جواب دیا، اے عقل کے اندھے، کہاں ذرہ، کہاں ذرہ، کہاں قطرہ اور کہاں سمندر؟ کہاں قطرہ اور کہاں سمندر؟ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ رب نے تو مجھے امتحان کے لیے بھیجا ہے، میری کیا مجال کہ میں اس رب کا امتحان لوں؟ یعنی میں چھت پہ اس بنیاد پر گروں کہ آیا دیکھتا ہوں اللہ مجھے بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا ہے، تو یہ تو امتحان ہو گیا نا۔ تو بندے کی کیا مجال کہ رب کا امتحان لے؟ ہاں، اس رب کو زیب دیتا ہے کہ وہ بندوں کا امتحان لے۔ کہا یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ پہاڑ کے سامنے ایک ذرہ پڑا ہو، ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ہو، اور وہ ٹکڑا اس بڑے پہاڑ کو کہے، اے پہاڑ میں تجھے تولنا چاہتا ہوں، میں تجھے تولنا چاہتا ہوں۔ تو حضرات محترم ذرا سوچئے آپ، وہ ذرہ اس بڑے پہاڑ کو تول پائے گا؟ اگر ترازو لائے گا تو ترازو بھی پھٹ جائے گی اور وہ چھوٹا ذرہ بھی پھٹ جائے گا۔ حضرات محترم، اس دنیا میں اللہ نے اور آپ کو مجھے ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اس امتحان کے بعد ایک نا ختم ہونے والی دنیا ہے۔ حضرات محترم، اس دنیا کے لیے کوشش کرو جو بڑی اچھی دنیا ہے، جو نا ختم ہونے والی دنیا ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں، ان سوالاتوں پہ جواب دیتا ہوا اپنی تقریر کو آگے بڑھاؤں گا۔ آج حضرات محترم یہ دنیا ہے اور یہ ذہن ہے، اس ذہن کے اندر کوئی بھی سوال آ سکتا ہے، اور سوال کرنا اچھی چیز ہے۔ سوال کریں گے تو آپ کا علم بڑھے گا، آپ سوال کریں گے تو اس رب کی معرفت کو پہچانیں گے، آپ سوال کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ جنت اور دوزخ کیا ہے۔ حضرات محترم، آج لوگ کہتے ہیں کہ آیا اس دنیا کے اندر جب ہمیں اللہ تبارک و تعالی
جنت میں داخل کر دے گا. یہ تو سب نے سنا ہوگا کہ جنت کے اندر آپ جو خواہش کریں گے خواہش سے پہلے آپ کے سامنے وہ چیز حاضر کر دی جائے گی. حضرات محترم، بے شک آپ جو چیز کی خواہش کریں گے جنت کے اندر وہ چیز آپ کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی. قرآن اس کو کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جس چیز کی خواہش تم کرو گے وہ جنت میں تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گی. اب لوگوں کا سوال ہے اور سوال بھی ریلیونٹ ہے. کہتے ہیں کہ جب خواہش کے کرنے پر جنت کے اندر ہمارے سامنے چیزیں حاضر ہو جائیں گی تو ہمیں بوریت نہیں ہوگی، مطلب ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا. یہاں تو کام کے لیے ہم جد و جہد کرتے ہیں تب جا کر کے ہمارے سامنے چیزیں حاضر ہوتی ہیں، لیکن وہاں تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا. ادھر آپ نے سوچا ادھر آپ کے سامنے چیز حاضر ہو گئی. حضرات محترم، تو قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اگر تو یہ چاہے گا کہ میں جد و جہد کرنے کے بعد یہ چیز حاصل کروں تو اللہ جنت کے اندر وہ بھی تیرے لیے چیز پیدا کر دے گا. حضرات محترم، وہ دنیا جو آپ کے لیے سجائی گئی ہے اس دنیا کے لیے محنت کریں. اور وہ دنیا کب ملے گی؟ وہ دنیا نمازیں پڑھنے کے بعد ملے گی. وہ دنیا قرآن سے محبت کرنے کے بعد ملے گی. وہ دنیا رسول کی اطاعت کے بعد ملے گی. وہ دنیا شریعت مطہرہ پر زندگی گزارنے کے بعد ملے گی. وہ دنیا اس معاشرے کو اچھا کرنے کے بعد ملے گی.